اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کے حوالے سے بات کلام کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم معاذ اللہ بچے یہ پاگل کی مثل ہے، تو یہ کہنا یہ توہین ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بچے یا پاگل کی مثل ہے، یہ توہین ہے اور اس کو توہین ماننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ تو جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بچوں اور پاگلوں کی مثل ہے، تو وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا ہے، وہ ایسا کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ ماننا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، حضور کا علم زائد ہے، اور حضور کے علم کے حوالے سے جو علماء نے عقائد و نظریات بیان کیے ہیں، 10 چیزوں کو اپنے پیش نظر ہمیشہ حضور کے علم کے حوالے سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، کیونکہ ذاتی علم فقط اللہ تعالیٰ کا ہے، تو حضور کا علم عطائی ہے، حضور کا علم محدود ہے، حضور کا علم فانی ہے، فنا ہو سکتا ہے لیکن وہ فنا ہوگا نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی باپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو ہر آنے والی گھڑی اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب پچھلی گھڑی میں علم ہو، اگلی گھڑی میں بھی علم باقی ہو، اگلی گھڑی میں وہ علم مزید ہو تو پھر اگلی گھڑی بہتر ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا علم فانی ضرور ہے، کیونکہ غیر فانی ایسا علم جو کبھی ختم نہ ہو سکتا وہ فقط اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کا علم فانی ضرور ہے لیکن وہ فنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، جیسے جنت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے، اور عرش و کرسی باقی رہے گی، یہ بھی قابل فنا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر فنا طاری نہیں فرمائے گا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں فانی ضرور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پر فنا طاری نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ قدیم کا مطلب کیا بیان کیا کہ جس کا جو ہمیشہ سے ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، اور ایسا علم فقط اللہ تعالیٰ کا ہے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور یہ بتدریج علم عطا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کے علم کی تکمیل ہوتی رہی، اور جب قرآن مکمل ہوا تو آپ کے علم کی بھی معراج ہوئی، آپ کو اللہ رب العزت نے ما کانا ما یکون کا علم عطا فرما دیا، جو کچھ ہوا اس کا بھی علم عطا فرما دیا، جو کچھ ہونا تھا اس کا بھی علم عطا فرما دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اس طرح ماننا جس طرح معاذ اللہ کسی بچے یا پاگل کا علم ہو، تو یہ توہین ہے، اور اس کا توہین ماننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی اس کو توہین نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ ضروریات دین کا منکر ہے، اور اس کا قائل کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو دیگر مخلوق کے علم سے زائد ماننا یہ ضروری ہے۔ البتہ کوئی بھی مسلمان اس چیز کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ رب العزت کے علم کے برابر یہ زائد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے زائد بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علم کے برابر بھی نہیں ہے اور اللہ کے علم سے زائد بھی نہیں ہے، مخلوق کے علم سے ضرور زائد ہے، مخلوق کے علم کے ضرور زائد ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حضور کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہو، کوئی چڑیا اپنی چونچ میں کوئی دانہ لے کر آئے اور وہ پانی میں ڈال دے، پانی اپنی چونچ اپنی پانی سے نکالے تو اس کی چونچ سے جو باریک سی ایک بوند ٹپکے گی، جو ایک قطرہ ٹپکے گا پانی کا، تو علماء نے فرمایا کہ تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ سے ٹپکنے والی ایک بوند، اور حضور کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو مخلوق کے علم سے ملانا، معاذ اللہ بچوں یا پاگل کے علم سے ملانا، یہ صریح توہین ہے، اور اس کا توہین ماننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد کسی بھی اعتبار سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر حضور کے بعد کسی بھی اعتبار سے نبی ہونے کو ممکن بھی مانے، خدشہ بھی ظاہر کرے، احتمال بھی رکھے، ادنا سا بھی احتمال رکھے، وہ بندہ بھی کافر ہے۔ تو عقیدہ ضروریات دین یہ اتنا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر بندہ ساری چیزوں کو مانے لیکن اس کو نہ مانے، اس میں شک و تردد میں مبتلا ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کو یہ کہنا کہ اچھا اگر نبی ہو تو دکھاؤ، اپنا معجزہ دکھاؤ، یہ بھی کفر بیان کیا ہے۔
یعنی جو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم بتاؤ کہ نبی ہو تو چلو معجزہ دکھاؤ، کیونکہ جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ جب اللہ رب العزت نے حضور کو آخری نبی فرما دیا تو بات ختم ہو۔ اس پر بکثرت احادیث ہیں، اور حدیث حد متواتر تک پہنچی ہوئی، حد تواتر تک پہنچی ہوئی، اتنی کثرت سے حدیث ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر باقاعدہ رسائل لکھے ہیں، اور احادیث پر بھی باقاعدہ رسائل لکھے ہیں۔ تقریباً آپ نے 120 احادیث ایک رسالے میں جمع کی ہیں۔ جزا اللہ عدوہ بإباء ختم النبوہ، اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، کسی نے کوئی خاص سوال کیا، اس پر آپ نے یہ رسالہ لکھا جس میں آپ نے تقریباً 110-120 احادیث نقل فرمائی، اور اس کے علاوہ علماء کی عبارتیں الگ آپ نے نقل فرمائی، اور بعض علماء نے 200 یا 200 سے زائد احادیث بھی نقل کی ہیں۔ تو یہ عقیدہ بہت اہم اور بہت بنیادی ہیں۔ اس عقیدے کی حساسیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی تبلیغ ہمیں کرنی چاہیے، اس کا پیغام ہمیں عام کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اس عقیدے پر ہمیں قائم رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی اعتبار سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔